السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ سورہ الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع کفار منافقین ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ضمنی موضوع تنبیہات ہے۔ یہ تنبیہات کیا ہیں؟ پہلی بات آ رہی ہے آیت نمبر 18 میں سے سورہ انفال کیا؟ اللہ تعالیٰ کفار کے تمام منصوبے چالے کمزور کر دے گا، انہیں بودا بنا دے گا، انہیں اڑا دے گا۔ یہ جتنی مرضی کمزور چالے چلتے رہے، جتنے مرضی مل جائے۔ آپ دیکھ لیں ماضی میں جو کچھ ہوا، ابھی یہ دیکھ لیں افغانستان میں ساری دنیا، سارا اتحاد سب مل کر آئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ وہی چیز اللہ اسی میں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ان کی ساری چالیں کمزور کر دے گا 18 نمبر آیت میں سے۔ پھر 19 نمبر آیت میں سے بات آ رہی، دوسرا اور تیسرا چوتھا پوائنٹ ہے 19 میں سے، اسلام دشمنی سے باز ہے جو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اندر ایسی حرکت کرو گے تو جواب بدر جیسا ہی ملے گا۔ اللہ نے یہ واضح کیا ہے۔ اچھا، یہ قیامت تک کے لیے، اور کفار کی کثرت تعداد وسائل ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ 19 نمبر آیت میں اللہ نے یہ چیزیں بڑی واضح کی ہیں کہ یہ کچھ نہیں کام۔ اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا ہے تمہارے پاس فیصلہ، اگر باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر پھر یہی کرو گے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، اور جو کچھ کام نہ آئے گا تمہارا جتھا اگرچہ بہت ہو، کتنے بھی کثرت ہو، سارے تعداد مل جائے، ساری دنیا مل جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اصل مسئلہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنین کے ساتھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا، اگر ہم نہیں مدد آ رہی، ہم نہیں نپٹ رہے، تو پھر کیا مع المؤمنین کے المؤمن، ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم ایمان کے اچھا ہم یہ ایک بڑا فکر اپنا ہے، وہ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے تو کمزور ہے تو طاقتور کرو۔ جان کمزور ہوتی ہے تو بڑا طاقتور کرتا ہے، کیپسول کھاتا ہے، یہ وٹامن لیتا ہے، اس کے پاس جیسے تو کیا گیا کچھ کرتا ہے۔ جب اچھا نظر کمزور ہے تو اینک لگا لی، یہ کر لیا، لیزر ڈال دیا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی چیز کمزور ہو اس کے لیے دور کرتے ہیں۔ فالج ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، فزیو تھراپی کراؤ، فلانے سے جاؤ، فلانے سے کراؤ۔ کوئی کمزوری ہو، اچھا مالی طور پہ کمزور ہو تو جائیے، جتنے سمندر پار لوگ گئے ہوئے ہیں تو سمندروں میں ڈوب رہے تھے کہ اپنے مالی کمزوری دور کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، ڈالر ملیں گے، پاؤنڈ ملیں گے، ہمارا یہاں پہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ تو ہر کمزوری انسان دور کرنے کی کوشش، جو ایمان کی کمزوری ہے وہ کیسے دور کرنی ہے؟ تو جو ایمان کی کمزوری ہے تو یہ ایمان کی کمزوری سے بات نہیں بننی کہ جی ہم نے مان لیا، وہ مان کے ہم اعترافی مجرم بن رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو بڑے اعلیٰ درجے پہ رکھنا ہے، اور جو کمزور ایمان بندے کو مسجد نہیں لے جا سکتا، جھوٹ سے نہیں روکتا، خرابی پہ نہیں رکھتا، باطل کے خلاف کھڑا نہیں کر سکتا، حق کا ساتھ دینے پہ نہیں لا سکتا، وہ ایمان جنت میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو گاڑی آپ کو اگلے چوک تک نہیں لے کے جاتی، 100 میٹر نہیں کرتا، اس کو دھکا لگا رہا ہے، کیا وہ نتھیا گلی چلی جائے گی؟ وہ نہیں ہونا، یہ کام نہیں ہونا۔ تو لہذا یہ بات ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 19 نمبر آیت بڑی اہم ہے، اس کو دیکھیے گا۔ پھر 37 سے 38 میں یہ بات آ رہی ہے جی، آگے 3 پوائنٹ ہے، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اچھا، نقصان اللہ کے نزدیک دنیا میں بڑے فائدے ہوں گے سورہ زخرف میں، کہ اللہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو اللہ ان کو جو گھر دیتا نا سونے کے اور چاندی کے دیتے، اور ان کے صوفے اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی اور سونے کی ہوتی، یہ کچھ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے وسائل اللہ کے خسارہ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت میں جو دوزخ میں چلے جانا، یہ خسارہ ہے۔ تو جو دوزخ میں چلا گیا، اور قیامت تو بڑی بعد میں آنی ہے، مرتے ہی وقت فرشتے دوزخ کے لینے آتے ہیں۔ سورہ نحل میں بھی بات آئی ہے، اور جگہ بھی بات آئی ہے کہ فرشتے ہی دوزخ کے لینے آتے ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ پھر 38 میں اللہ نے کہا باز آ جائے تو معاف کر دیا جائے گا، نہیں باز آتے تو بھگتیں گے۔ اور باز کے آنا ہے، معافی مانگے، توبہ کرے، اصلاح کرے اور ایمان پر آئیں۔ اگر ایمان پر نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، اصلاح نہیں کرتے، تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اور 38 میں آ رہا ہے باز نہ آئے تو جو پہلے کفار کا انجام ہوگا وہی ان کا انجام ہوگا۔ تو یہ 38 نمبر آیت کو دیکھیے گا، کہہ دے کافروں کو اگر وہ باز آ جائے تو معاف ہو ان کو جو ہو چکا، ٹھیک ہے، جو پچھلی غلطیاں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کتنے لوگ ایمان لائے فتح مکہ کے اوپر، ابو سفیان بھی لایا، باقی بھی لوگ لائے، اس میں اکرمہ بھی لایا، باقی اچھا کتنے لوگ لائے، معاف کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا، معافی۔ تو جو باز آ گئے، مان لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے معافی ہے۔ اور اگر پھر کرو گے، پھر وہی کرو گے جو رولوں کی راہ ہے، تو سنت الاولین، تو پھر ان کے جو پچھلوں کی راہ پہ چلو گے، اکڑے رہو گے، سازشیں کرو گے، لڑو گے، تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اللہ کی سنت لا تبدیل و کلمات ہے، لا تبدیل و سنت، اللہ کی نہ سنت تبدیل ہوتی ہے، حکم تبدیل نہ، یہ اللہ نے طے کر دی ہے۔ وہ بڑی واضح تنبیہات ہیں، انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔